بسم الله الرحمن الرحيم. وعن هلال بن يساف قال كنا مع سالم بن عبيد فاعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال له سالم وعليك وعلى أمك فكأن الرجل وجد في نفسه فقال أما إني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أمك إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل له من يرد عليه يرحمك الله وليقل يغفر الله لي ولكم. چھینکنے کے جمائی لینے کے آداب اس کے متعلق احادیث مبارکہ ذکر کی جا رہی ہیں. ہلال ابن یساف فرماتے ہیں کہ ہم سالم بن عبید کے پاس تھے رضی اللہ عنہ. یہ سالم بن عبید صحابی ہیں. تو ہلال ابن یساف فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس تھے, ان کی خدمت میں تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے چھینک ماری. تو چھینکنے والے نے چھینک کے جو دعا پڑھی ہے, حالانکہ وہ دعا ہم نے سنی الحمدللہ کہیں گے, اس چھینکنے والے نے کہا السلام علیکم. تو حضرت سالم تو صحابی تھے, وہ صحابی تو ذرہ برابر سنت کے خلاف عمل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. تو فوراً سالم بن عبید نے ان سے کہا تم پر بھی اور تمہاری ماں پر بھی سلامتی ہو, کیونکہ اس نے کہا نا السلام علیکم, اس نے کہا تمہیں بھی سلام ہو, تمہاری ماں کو بھی سلام ہو. تو وہ گویا کہ وہ آدمی اپنے دل میں غصہ ہو رہا تھا کہ بھائی میں نے کیا کہا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر حضرت سالم بن عبید نے خود فرمایا میں نے جو کہا ہے یہ نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمایا. وہ اس طرح کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے چھینک ماری, اس نے بھی یہ کہا السلام علیکم. تو نبی علیہ السلام نے جواب میں کہا آپ پر بھی سلامتی ہو, آپ کی والدہ پر بھی سلامتی ہو. اور پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے جب تم میں سے کوئی چھینک مارے تو اس کی تو دعا یہ الحمدللہ رب العالمین کہے, اور پھر جو سننے والا ہے اس کو جواب میں کہے یرحمک اللہ. پھر یہ چھینکنے والا اس کو جواب میں کہے یغفر اللہ لی ولکم. یہ اس کی دعائیں ہیں. اب چھینکنے پر السلام علیکم کہہ رہا ہے, یہ تو ایسا ہی ہے مثال کے طور پر یہ تو ایسا ہی ہے کہ جو کھانا کھانے لگے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. تو بھائی کھانا کھانے کی دعا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, یہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ ہے. اس موقع کی تو جو دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے, چاہے کہ یہ دوسرے موقع کی دعا یہاں فٹ کر رہا ہے. تو اس لیے سالم نے ان کو یہ جواب دیا. اچھا, اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بہترین پائے کے محدث ہیں, انہوں نے یہاں ایک بات ارشاد فرمائی, کئی باتیں فرمائی. ایک تو یہ کہ سالم نے ان سے کہا آپ پر سلامتی ہو, آپ کی والدہ پر. مطلب کیا ہے کہ بھئی تم سنت کے خلاف کام کر رہے ہو تو یہ تو اللہ کی طرف سے آفت کو دعوت دینا ہے. تو میں تمہارے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ رکھے, اللہ اپنی عافیت میں تمہیں رکھے, آفت سے اللہ بچائے. تو یہ اس طرح کی دعا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں چلے انہوں نے غلط جواب دیا ہے, یعنی کہ اس جو کلمہ کہنا تھا اس کی جگہ کوئی دوسرا کلمہ کہا ہے, تو ان کی والدہ کو کیوں یاد کیا؟ یہ سمجھانے کا انداز تھا کہ دیکھو جس طرح یہاں آپ کی والدہ موجود نہیں ہے, آپ کو سلام کیا اور آپ کے ساتھ سلام میں نے آپ کی والدہ کو بے موقع شریک کیا, یہ سمجھانے کے لیے میں نے کیا کہ اسی طرح چھینکنے کی جو دعا ہے وہ الحمدللہ ہے. آپ نے بے موقع دوسری دعا پڑھی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ والی دعا پڑھی, یہ تھوڑی دعا ہے. دوسرا اس کا مطلب انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ یہ آپ کی والدہ پر سلام اس لیے ہو کہ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت صحیح نہیں کی ہے, اس لیے کہ یہ کام تو مائیں سکھاتی ہیں. موقع محل کی دعائیں, گھر میں داخل ہونے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, چھینکنے کی دعا, یہ آداب تو مائیں سکھاتی ہیں. والد تو باہر ہوتے ہیں, وہ تو کام کاج میں ہوتے ہیں. بچہ زیادہ وقت جو گزارتا ہے اپنی والدہ کے پاس گزارتا ہے, اور تمہیں تمہاری والدہ نے اتنی دعا بھی نہیں سکھائی کہ تم جو ہے نا موقع محل کی صحیح دعا سیکھ لو. تو یہ آج کی ماؤں کو بھی ترغیب ہے. یہ نہیں کہ بچہ نے ذرا پاؤں شروع کیا تو آپ نے موبائل دے دیا, کارٹون دیکھو, کتے بلے کے کارٹون دیکھو, چوہے کے بھاگنے والے کارٹون دیکھو. تو کارٹون دیکھے گا تو بچہ کارٹون بنے گا, بڑا ہوگا کارٹونوں والی حرکتیں کرے گا.
اس بیچارے کو 18 سال کا ہو جائے گا لیکن اس کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا، اس کو ناک صاف کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ کارٹون بن گیا۔ ذرا بچے نے پنگ پنگ کیا، یہاں سے مانے چلو بھائی وہ موبائل تھما دیا کہ دیکھو بھائی ہم تو اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ تو یہ ماؤں کے لیے بھی سبق ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، آج کی بہنوں کو کہہ دو فلاں فلم کے گانے سنا دو، سارے سنائے گی، ایک سے ایک سنائے گی۔ اور اس کو اگر بہن کو کہہ دو کہ بہن آپ ایسے کریں سورہ نور کی کچھ آیتیں سنا دو، کہا جی ابھی عمر گزر چکی ہے، اب جب ہمارا بھتیجا ہوگا نا ہم اس کو پھر مدرسے میں داخل کریں گے، وہ بھی 2 گھنٹے والے مدرسے میں داخل کریں گے یا آدھے گھنٹے والے مدرسے میں داخل کریں گے۔ تو یہ حضرت سالم نے سبق دیا ان کو کہ یہ قصور تمہاری والدہ کا ہے۔ حقیقت میں یہ نبی علیہ السلام نے درس دیا، قصور ماں کا ہے کہ ماں نے ان کو اتنی تربیت نہیں دی کہ چھینکنے کی دعا کون سی ہوتی ہے، کس موقع کی کون سی دعا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دعا ہے، پھر اس کے بعد اگلا عنوان ہے۔ حضرت نافع ان سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی قریب چھینک ماری۔ اس نے چھینک میں کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ لے بھائی یہ دعا پڑھ لی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا بھائی میں بھی کہتا ہوں ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ ولیس ہکذا، لیکن یہ اس کا محل نہیں ہے۔ یہی تو بدعتیوں سے ہمارا اختلاف ہے کہ بھائی جو موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، اس موقع پر دعا پڑھی جائے۔ جو دعا نبی کے روزے کے پاس پڑھنی ہوتی ہے وہ گلگت میں پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ دعائیں وہ جو ہے نا وہ سوات سے وہ دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جو دعا نبی علیہ السلام کے روزے کے پاس پڑھنی ہے تو روزے کے پاس پہنچ کر وہ دعا پڑھے۔ اب جو دعا وہاں پڑھنی ہوتی وہ کھٹا مارکیٹ سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ موقع نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے یہ فرمایا کہ بھائی الحمدللہ اور اسی طرح والسلام علی رسول اللہ میں بھی پڑھتا ہوں، ہم کوئی اس کے انکار کرنے والے گستاخ رسول نہیں ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے اس کے پڑھنے کا۔ پھر انہوں نے کہا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول الحمدللہ علی کل حال، ہمیں اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے جب چھینک آئے تو الحمدللہ علی کل حال کہا جائے۔ اس سے مجھے آپ کو یہ سبق ملا، ایک تو صحابہ کی عظمت کا پتہ چلا کہ صحابہ نبی علیہ السلام کی ذرہ برابر سنت کے خلاف کام دیکھتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یار فی الحال رہنے دو، نیا نیا ہے، نہیں، فوراً کہہ دیتے بھائی غلط پڑھ رہے ہو، تم ناراض ہو 1000 مرتبہ، ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے، اللہ کا نبی ہم سے ناراض نہ ہو، ہم ساتھی کی خاطر نبی کی سنت قربان کرتے ہیں۔ اور وہ صحابہ جو تھے ان کی کوالٹی یہ تھی، وہ نبی کی خاطر دنیا چھوڑنی پڑے دنیا کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو صحابہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا پھر نیا عنوان انشاءاللہ ہوگا۔